हज़रत मूसा की कौम का ख्याल था कि तहज्जुद का हुक्म आएगा तो पढ़ेंगे, सदकात का हुक्म आएगा तो देंगे, जिहाद की बात होगी तो करेंगे। कुछ जो नेक लोग थे उनमें से उन्होंने ये पैगाम दिया कि मालिक हमें बताए कि वो किस काम पे राजी होता है, हम वो काम करें ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत मूसा कलीम कहते हैं मैंने अर्ज की मौला मेरी कौम पूछती है कि कौन सा ऐसा काम करें कि तू राजी हो जाए। तो रब करीम ने इरशाद फरमाया मूसा कहते मेरा ख्याल था कोई लिस्ट मिलेगी, लेकिन मालिक ने एक जुमला कहा, एक जुमला, और तफसीरों के दरिया बहा दिए। अर्श के मालिक ने फरमाया मूसा उनसे कहो जाके कि वो मुझसे राजी हो जाए, मैं उनसे राजी हो जाऊंगा, मुझसे राजी हो जाए। बंदे अल्लाह से राजी ही नहीं राजी होते। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था, इमाम गजाली से, कि हुजूर अल्लाह का बंदे से राजी होना कमाल है या बंदे का अल्लाह से राजी होना कमाल है? तो इमाम गजाली मुस्कुराए, फरमाने लगे रब तो बड़ा ही मेहरबान है, वो तो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। वो तो मस्जिद में आके तौबा करे तो अल्लाह राजी, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरे तो अल्लाह राजी, वो तो किसी अंधे को रास्ता दिखाया तो अल्लाह राजी हो गया, वो तो तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह। इमाम साहब फरमाने लगे ये बंदा है जो अल्लाह से राजी नहीं होता। जिसके पास औलाद नहीं वो कहता है चलो एक बेटी मिल जाए तो मैं राजी हूँ, बेटी मिल गई तो कहता अब एक बेटा भी मिले तो फिर राजी हूँ, फिर कहता है ये दोनों अच्छी तालीम हासिल कर ले तो फिर मैं राजी हूँ, फिर कहता है ये बहुत ज्यादा पैसे कमाए तो फिर मैं राजी हूँ। बहरहाल राजी होता, लेकिन जो राजी हो जाता है ना, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह से राजी सुखी बड़ा रहता है, सुकून में बड़ा रहता है, मुतमईन बड़ा रहता है। जो समझ लेता है ना कि जो मेरे रब ने बेहतर समझा वो मेरे अल्लाह ने मुझे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हजरत बिलाल हबशी ने कोई ओहदा नहीं मांगा सारी जिंदगी, उन्होंने नहीं कहा मुझे भी एक सूबे का गवर्नर बनाओ मेरी भी खिदमत है, मुझे भी वजीर खजाना बनाओ मेरा भी कुछ बनता है। एक दफा नहीं कहा सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मेरी भी कोई ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे चलो सिपा सालार ही बना दिया जाए। सारी जिंदगी मस्जिद में झाड़ू दिया तो उसी पे राजी रहे, सारी जिंदगी महबूब के मेहमानों का लंगर पकाया तो उसी पे राजी रहे, सारी जिंदगी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के बच्चों की नौकरी की तो उसी पे राजी रहे, राजी बिर्रिज़ा रहे। हदीस पाक सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा कि तुम क्या समझते हो, अपने दिल को जब पूछते हो, दिल पे तवज्जो करते हो तो क्या जानते हो? तो सहाबा अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह जब हम अपने दिल पे तवज्जो करते हैं तो हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया है। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे ईमान की दलील क्या है? ईमान की कोई दलील भी तो होती है ना। हमारे जमाने में तो कोई दलील नहीं, नमाज नहीं पढ़ता फिर भी मैं मुसलमान, रोजा नहीं रखता फिर भी मुसलमान, झूठ सुबह से शाम तक, कहता खबरदार किसी ने मुझे जरा भी बात की सबसे बड़ा मुसलमान मैं ही हूं, बददियानती धोखा फरेब फरार, लेकिन खबरदार किसी ने कोई बात की सबसे बड़ा मुफ्ती मैं ही हूं। जुर्म सारे पाए जाते, दलील क्या है भाई? अगर किसी देखे ना, अगर दरख्त है तो दलील ये है कि फल भी है, शाखें भी हैं, लेकिन तू साहिब ईमान है तो दलील क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम ईमान दो तो दलील दो। तो बड़े खूबसूरत थे मेरे महबूब के तैयार करदा लोग, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ईमान की दलील ये है कि अगर अल्लाह हमें नेमत देता है तो हम शुक्र अदा करते हैं, अगर कभी मुसीबत आती है तो हम सब्र करते हैं, और या रसूल अल्लाह हम अपने रब के हर फैसले पर राजी रहते हैं, हम अपने अल्लाह के हर फैसले पर। अब हुजूर ने रिजल्ट का ऐलान किया तो मेरे महबूब फरमाने लगे फिर सुनो मैं गवाही देता हूँ वाकई अल्लाह ने तुम्हें दौलत ईमान अता फरमाई हुई, वाकई अल्लाह ने तुम्हें दौलत है। अगर तुम अपने रब पर राजी हो, अगर तुम राजी हो उस काम पर जिस पे अल्लाह ने तुम्हें रखा हुआ है, अगर तुम्हें किसी को देखकर तकलीफ नहीं होती, अगर तुम ना हसद में जलते हो, ना बुग़्ज़ में, ना कीने में, ना तकब्बुर में, ना एहसास कमतरी का शिकार होते, अगर तुम राजी रहते हो कि मेरे मालिक ने बेहतरीन जिंदगी मुझे दी, फिर इसका मतलब यह है कि तुम हम साहिबे ईमान हो। हमारे जमाने में लोगों की वो तकलीफें, सब्र नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैनी सी है, बेकरारी सी है, मुआशरे में एक अजीब सी हलचल है। हर आदमी समझता है कि वो सामने वाला जो शख्स है ना वो बड़ा सुखी है और मैं बड़ी तकलीफ में हूं। मैं रात अपने पीर भाइयों को समझा रहा था,
میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا. ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے. چلیں آپ سیانے لوگ ہیں، آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ ویلا کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل صراط سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل صراط کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھی. ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ، تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے، اپنے مالک کے فیصلوں جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائیں تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ، اور بچہ ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں. حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا آپ چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو. آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے. ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھے تو کہتے سب سے تکلیف میں ہی ہوں. کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں. بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے. آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں. اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو. اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے. اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول. حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتی تھی. جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے. کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول
نہیں کرتا. لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے. ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہے طریقت کے. ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہے، یہاں پھر پیر ہے جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں. حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو؟ کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر. کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ بھی نہیں کر رہا، بس کر. حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس. روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنے. روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے. کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. پھر وہ اپنے رب سے، یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں، نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں، نہ لوگ اپنے ہر معاملے میں. دیکھیں نا کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ بات پوچھنے آتے ہیں تو دل کرتا ہے انہیں ڈانٹ چھڑک دیں. طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ عالم کے پاس آ جائیں گے، طلاق کا مسئلہ پوچھنے. سوال یہ ہے کہ تو نے شادی سے پہلے کسی عالم سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے بتائیں بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، میں نے تو کس طرح کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں، شریعت مجھے کیا حکم کرتی ہے؟ پوچھا تھا کسی عالم سے؟ دین کی ضرورت پڑی تو دین کے پاس آئے، لیکن دین کو عمل کرنے کے لیے کبھی حاصل ہے، ضرورت پڑی تو آ گئے، حاجت ہوئی تو آ گئے، طبیعت لگی تو آ گئے. میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں. لیکن جب ذرا دقت آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے کوئی تعویذ دے دے. تو بتا جب تو تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے، وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے، پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا، پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا. تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے، کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا، بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں، ہم حاضر ہیں، کوئی حکم کریں. خدا راضی بالرضا رہنا سیکھے. مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، 10 سال، اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی. کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا،
اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سن لے یہ کیا کیا ہے وہ کیا. کہتے 10 سال حضور نے مجھے کہتے میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا, کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی, بڑا نقصان ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی, اور ان کا جلال بالکل بجا تھا, ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا, اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا. کہتے وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے. کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی. تو کہتے اب میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے اور پڑنی چاہیے بھی, اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے. لیکن کہتے محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. زوجہ جلال میں تھی تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا, ساری سوچ ہی بدل دی. فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ, اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو چیز ٹوٹ گئی ہے, یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے اس کا دل نہ توڑ, وہ ٹوٹ گیا, وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا, چھوڑ, یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا, تو ٹوٹ گئی تو ختم. کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو, لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ, پھر حضور کی ازواج پاک مومنوں کی مائیں, کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا. بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا, پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا. پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی, پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی. جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے. اب یہ بڑا عابد تھا, زاہد تھا, عبادت گزار تھا, پرہیزگار, بڑا نیک تھا, بڑا پرہیزگار. یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا, اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں, 2-3 دن کا بن جاؤ. کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا, میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا, زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا, زیادہ عبادات کرتا تھا, وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس. اس نے کہا بتائیے. میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا. لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا, لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں, کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے. تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں, ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر, چھوٹی سی عادت. بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے. کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے. کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی, اور کبھی برف جمی ہونا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی. میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوگا. یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا, اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی, کیا بنے گا فلاں چیز کا. میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں. تو عابد وہ کا آدمی واللہ کے ولی کہنے لگے کہ چھوٹی سی عادت نہ بتا, تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے, اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر. جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے, پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے, پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے, پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے. پھر ہمارا مزاج, پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں, مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں, اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں. دیکھیں نا جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے, وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے, جو بہن بھائی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے. جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا, اور جو اولاد
उसने हमारे लिए बाइस इफ्तिखार समझी, वो औलाद उसने हमें अता फरमाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया, पर किसी जगह उन्होंने शिकवा नहीं किया कि मालिक ये काफिर क्यों। अल्लाह के कब्जे में है ना दिल, फेर सकता है ना, मुकल्लिबुल कुलूब है। लेकिन हजरत नूह ने दुआ अल्लाह की रजा पर राजी रहे, अपना मिजाज बदले, ताकि मुआशरे में ये जो घुटन है, ये जो टेंशन है, ये जो झगड़ा है, ये जो छीना छानी है, ये जो एक दूसरे पर लोगों की नजरें तिरछी हैं, ये खत्म हो। समझे कि मेरे हक में जो बेहतर था मालिक ने वो चीज मुझे अता कर दी। मैं अक्सर कहता हूं अपने दोस्तों को, मैं कहता हूं मुझे ऐसे लगता है जो सबसे अच्छे माँ बाप थे वो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, और जो सबसे बेहतरीन असातिज़ा थे ना उनका दरवाजा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, और जो जिस शेख जिस पीर को अल्लाह ने सबसे ज्यादा शान अता फरमाई उसका दरवाजा अल्लाह ने मुझे दिखाया। इसके बाद इतने ताबेदार शागिर्द मैंने किसी के नहीं देखे जितने मुझे मिले, और इतने वफादार पीर भाई और मुरीद मैंने किसी के नहीं देखे जितने मुझे मिले। मैं इस बात पर, और मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको दिल की गहराई से बात बता रहा हूं कि ये उन्वान जिंदगी है, ये रूह जिंदगी है। मैं कभी कभी बड़े नाज के साथ सजदा शुक्र अदा करता हूं कि बहुत बड़ा खुश नसीब शख्स हो। ये बात सिर्फ सोचने की है। 100 लोगों में से अगर उन 2 पे ही बंदा गौर करे जो नाफरमान है, तो फिर जिंदगी आगे चल सकती। तो 98 पर गौर क्यों नहीं करता? तो 98 पर गौर क्यों नहीं करता? अगर किसी शख्स के साथ तेरे 20 साल गुजरे और तू सिर्फ उस एक दिन को याद रखे जिस दिन में उसने तकलीफ दी थी, तो फिर ये तेरी ज्यादती है। तो बाकी उन दिनों को क्यों नहीं याद रखता जिन दिनों में उसके तेरे साथ मोहब्बत वाला मामला फरमाया, खिदमत वाला, राजी बिर्रिजा का मिजाज बनाए। ये मुसलमान के ईमान का हुस्न है, ये मुसलमान के किरदार का कमाल है, ये मुसलमान की सोच का बुलंद मेयार है, ये मुसलमान का आला मकाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का बेटा बीमार हो गया। बड़े प्यारे होते हैं ना बेटे। आप बड़े परेशान थे, शदीद परेशान। सहाबा कहते हैं हमने आपको बड़ी तकलीफ में देखा, कभी इस हकीम के पास, कभी उस हकीम के पास, कभी इस जगह, कभी उस जगह। कुछ दिनों के बाद बेटा इंतकाल कर गया। लेकिन कहते हैं जब हम ताजियत के लिए गए तो हमने उनके चेहरे पर बहुत सारी सुकून को, बहुत सारी राहत को देखा। बेटा इंतकाल कर, जब वो बीमार था तो परेशान थे, अब जब इंतकाल कर गया तो सुकून में। तो कहते हमने उनसे सवाल किया कि हुजूर उस वक्त आप परेशान थे, इंतकाल के बाद तो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, अब आप सुकून में हैं। तो आप फरमाने लगे जब तक मेरी ड्यूटी थी मैं परेशान था, खिदमत कर रहा था, नौकरी कर रहा था। अब मैं उसे उसके पास छोड़ आया हूं जो मुझसे बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखने वाला है, जो मुझसे कई हजार गुना बढ़ के उस पर तवज्जो करने में